ایک بڑا مسئلہ ہمارے ملک میں بلکہ پوری دنیا میں وہ ملعون فلم کا چل رہا ہے، جس نے 1.5 ارب مسلمانوں کے دلوں کو لہو لہان کیا ہے، روحوں کو بے چین کر دیا ہے۔ اس سلسلے میں ایک چیز آپ حضرات کے علم میں لانا امید ہے کہ فائدے سے خالی نہیں ہوگا، اور وہ یہ کہ پچھلے چند روز کے اندر سندھ کے گورنر نے پہلی ایک کانفرنس بلائی جس میں تمام مکاتب فکر کے علماء جمع تھے گورنر ہاؤس میں، اور اس میں یہ مشورہ رکھا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ چنانچہ اس میں یہ طے ہوا کہ ایک تو یہ بات طے ہوئی کہ لوگوں سے اپیل کی جائے کہ خدا کے لیے آپ اس میں ایک دوسرے کے گلے نہ کاٹیں اور ایک دوسرے کی املاک کو تباہ نہ کریں، اس سے تو وہ پادری اور زیادہ خوش ہوگا کہ یہ تو بہت اچھا طریقہ مسلمانوں کو مروانے کا کہ توہین کرتے رہو ان کے رسول کی، پھر ایک دوسرے کے گلے کاٹیں گے یہ۔ تو ایک تو خیر یہ بات تو سبھی کہتے ہیں۔ بڑی اہم باتیں جو طے ہوئیں وہ یہ تھی کہ مسلم ممالک اور غیر مسلم ممالک کے قونصل جنرلوں کو اور سفارتکاروں کو جمع کیا جائے، علماء کے ساتھ ملاقات کرائی جائے، جس میں مغربی ممالک کے قونصل جنرل صاحبان بھی ہوں۔ چنانچہ اس کانفرنس کے 2-3 دن کے بعد ہی، ابھی 3 دن پہلے یہ کانفرنس، منگل کو کانفرنس گورنر ہاؤس، اور اس میں صوبہ سندھ کے اعلیٰ حکام بھی، گورنر اور وزیر اعلیٰ بھی تھے، اور فوج کے بھی ذمہ دار بہت سے افسران تھے، انتظامیہ کے افراد تھے، تمام مکاتب فکر کے علماء تھے، مذہبی برادری کے بھی چیدہ چند نمائندے تھے، اور عدلیہ کے بھی ریٹائرڈ جج صاحبان تھے، ماہرین قانون تھے، اور مسلم ممالک کے قونصل جنرل صاحبان بھی تھے، اور مغربی ممالک کے قونصل جنرل صاحبان بھی تھے، غیر مسلم ممالک، امریکی قونصل جنرل بھی تھے، برطانیہ کے قونصل جنرل بھی تھے، اور دوسرے مغربی ممالک بھی۔ گورنر نے یہ کام بڑا اچھا کیا، ہمارے مشورے سے کیا تھا۔ ایک بات یہ تھی، اور اسی مجلس میں جو علماء کے ساتھ پہلے کر چکے تھے یہ بات طے ہوئی تھی کہ ان سب کو جمع کر کے یہ مطالبہ کیا جائے گا کہ اقوام متحدہ کے ذریعے ایک ایسا قانون بنایا جائے جس میں کسی نبی، جس میں یہ بات طے ہو کہ کسی بھی نبی یا کسی بھی رسول یا کسی بھی آسمانی کتاب کی توہین کو بدترین جرم قرار دیا جائے، تو ان کے سامنے یہ تجویز یہ رکھی جائے۔ چنانچہ منگل کے دن 3 بجے سے یہ اجلاس، یہ قونصل جنرل صاحبان کے ساتھ یہ بڑا اجلاس شروع ہوا، تقریباً مغرب تک جاری رہا۔ اس میں گورنر صاحب نے مجھ سے یہ بات کی تھی کہ میرا ابتدائی خطاب ہوگا تو اس کے بعد پہلا خطاب میں چاہتا ہوں کہ آپ کر دیں اور ایک بنیادی باتیں لوگوں کو بتلائیں۔ یہ باتیں میں اس بات سے عرض کر رہا ہوں کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ بڑا اہم اجلاس ہوا یہ، اور تعمیر معیاری انداز کا ہوا، لیکن میڈیا نے اس کی خبریں نہیں دی سوائے غیر مؤثر انداز کی کچھ خبروں کی۔ اس واسطے میں بتانا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کا موقف اور ہمارا موقف ہے کیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم پہلے بھی کہتے رہے ہیں کہ
پادری نے جرم کیا اور فلم دکھانے والوں نے جرم کیا، لیکن اس کے سزا بھائی مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی کو کیوں دیتے ہو؟ یہ کہاں کا کچھ ہے؟ یہ تو سازش ہے دشمن کی، دشمن کی سازشوں میں کھیلنے کے مترادف ہے۔ آپ اس میں ایک دوسرے کے گھر جلا دو، یہ تو خیر بات تھی ہی۔ میں نے جو باتیں کہی اسے میں نے یہ کہا کہ آپ سفراء ہیں، آپ ہمارے مہمان ہیں اس وقت یہاں۔ اسلام میں مہمان کا اکرام کی تعلیم دی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو محسن انسانیت ہے، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کی تعلیم یہ ہے کہ مہمانوں کا اکرام کرو۔ جس شخص میں ایمان رکھ جو اکرام من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، تو آپ ہمارے مہمان ہیں، ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اسلامی تعلیمات میں یہ بھی سکھاتی ہیں کہ سفیر کا احترام ہوتا ہے، دوسری قوموں کے سفیر کا۔ چنانچہ آپ بھی سفارتکار ہیں، ہم آپ کا مزید اکرام کے ساتھ یہاں خیر مقدم کرتے ہیں۔ تیسری بات میں نے یہ کہی کہ اس وقت ہم اس بات پر آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے غم میں شریک ہونے کے لیے آئے ہیں۔ صورتحال یہ ہے کہ کئی سالوں سے یہ سلسلہ توہین رسالت کا چل رہا ہے۔ اس وقت دنیا کے اندر مسلمانوں کی آبادی 1.5 ارب ہے، دنیا کی کل آبادی 6 ارب، جس کا مطلب ہے کہ دنیا کا چوتھا انسان مسلمان ہے۔ مسلمان کی کیفیت یہ ہے کہ وہ اپنی دینی تعلیمات میں اور دینی اعمال میں اگرچہ کتنا بھی کمزور ہو، کتنا بھی گناہگار ہو، چور ہو، ڈکیت ہو، شراب پیتا ہو، کچھ بھی کرتا ہو، لیکن ایمان رکھتا ہے، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو محسن انسانیت ہیں ان کی ادنا توہین کو کبھی برداشت نہیں کر سکتا، اور اس کے لیے وہ اپنی جان پر کھیل دینے کو، اپنی جان کی قربانی دینے کو بھی سب سے بڑا اعزاز سمجھتا ہے۔ اور میں نے کہا یہی سب جذبات اس وقت ہمارے ہیں۔ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس پر اپنے آپ کو اور اپنا سب کچھ قربان کر دینے کو اپنے لیے سب سے بڑا سرمایہ حیات نہ سمجھتا۔ جب یہ بات ہے تو یہ جو متعدد بار بار توہین رسالت کا ارتکاب ہو رہا ہے، یہ 1.5 ارب مسلمانوں کو مستعیل کرنے کا خطرناک راستہ ہے۔ ہم بے چین ہیں، ہم غمگین ہیں، ہم اشتعال میں ہیں۔ ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ ہماری اس بے چینی میں شریک ہونے کے لیے یہاں آئے ہیں، لیکن اب آپ سے ہماری امید بھی ہے کہ آپ مسلمانوں کے اس کی صورتحال کا تفور کی پوری روداد آپ اپنی حکومتوں کو پہنچائیں گے۔ صورتحال اب یہ ہے کہ حسد بے چین ہے، مار دے یا مر جائے، یہ اس کا جذبہ ہے، لیکن شریعت نے اس کے کچھ قوانین مقرر کیے ہیں، لیکن اب عوام کو شرعی قوانین کا پابند کرنا بھی علماء کے لیے آسان نہیں رہا۔ اگر یہ سلسلہ بند نہ ہوا اور جاری رہا تو دنیا کا امن پہلے ہی خطرے میں پڑ چکا ہے، آئندہ بھی یہ خطرہ بڑھتا چلا جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ جنگ کے ملکوں کے درمیان جنگ بھی چھڑ جائے۔ اس واسطے کہ کوئی مسلمان کیسا بھی کمزور سے کمزور مسلمان ہو، شان رسالت میں ادنا توہین کو برداشت کر ہی نہیں سکتا، ناقابل برداشت جرم ہے۔ اور یہ بھی بالکل ممکن ہے کہ جب 1.5 ارب مسلمان مستعیل ہیں تو یہ واقعات اگر جاری رہے تو تیسری عالمگیر جنگ شروع ہو جائے،
اور دنیا پورے ایک نئے بھونچال کا شکار ہو۔ اس واسطے اگر آپ حضرات دنیا کے امن و امان کو قائم رکھنا چاہتے ہیں اور اتنی خوفناک جنگوں سے اس دنیا کو بچانا چاہتے ہیں تو پھر ہماری ایک تجویز ہے، اور وہ یہ کہ اقوام متحدہ کے ذریعے سے ایک ایسا قانون بنایا جائے جس کے اندر یہ طے ہو کہ کسی بھی نبی یا کسی بھی رسول یا کسی بھی آسمانی کتاب کی توہین بین الاقوامی طور پر بدترین جرم ہو، اور اگر کوئی مجرم اس کا مرتکب ہوگا تو اس کو عبرتناک سزا دی جائے۔ ہم نے کہا کہ اب تک یہ باتیں آتی رہی ہیں کہ صاحب بعض ممالک کی طرف سے، مغربی ممالک کی طرف سے آتی رہتی ہے کہ صاحب ہم ان پر پابندی نہیں لگا سکتے کیونکہ ہمارے یہاں آزادی ہے، آزادی صحافت ہے، آزادی اظہار رائے ہے، ہم لوگوں کو اظہار رائے سے روک نہیں سکتے، صحافیوں کو اپنے قوانین کا پابند نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا کہ یہ بات کہی جاتی ہے، لیکن آپ مجھے یہ بتلائیں کہ دنیا کا کوئی ملک، دنیا کی کوئی قوم، دنیا کا کوئی مذہب اپنے شہریوں کو اور اپنے صحافیوں کو اور لوگوں کو غیر محدود آزادی دے رکھی ہے؟ کسی نے غیر محدود آزادی کوئی قوم، کوئی مذہب، کوئی ملک دے نہیں سکتا اپنے عوام کو۔ کیا آپ کے ملک میں، کسی کے ملک میں قومی پرچم کو آگ لگائیں توہین کرنے کے لیے تو کیا یہ قابل سزا جرم نہیں ہوگا آپ کے یہاں؟ اسی طریقے سے کوئی فوج کا جنرل اعلان بغاوت کر دے ملک کے خلاف اور آئین کے خلاف تو کیا یہ موجب سزا نہیں ہوگا؟ جب وہ موجب سزا ہو سکتا ہے تو محسن انسانیت رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے شان اقدس میں کوتاہی پر پابندی کیوں نہیں لگائی جا سکتی؟ پھر میں نے کہا ایک بات اور ہے جس کا کوئی اور بھی جواب نہیں تھا ان کے پاس، اور وہ یہ کہ یہودیوں نے اپنے مذہبی وقار کے تحفظ کے لیے ہولوکاسٹ کے خلاف بولنے کو قابل سزا جرم بنوا رکھا ہے اقوام متحدہ کے بنیاد پر، بین الاقوامی جرم بنا رکھا ہے۔ ہولوکاسٹ کیا ہے؟ خاص ان جو یہودیوں پر جو مظالم ہوتے تھے مظالم، اور جرمنی میں خاص طور سے ہوتے تھے ہٹلر کے زمانے تک، وہاں کے ہوٹلوں پر لکھا ہوا ہوتا تھا ریسٹورنٹوں پر، ریسٹورنٹ کے دروازے پر کہ اندر کتے اور یہودی کا داخلہ ممنوع ہے۔ تو ان کے ساتھ سختیاں ہوتی تھیں، ان کی حرکتیں بھی ایسی تھیں، تو پھر ان پر سختیاں بھی ہوئی، پھر ان سختیوں کو انہوں نے بڑے بڑے مبالغوں کے ساتھ بیان کیا، اس میں اور زیادہ بیان کیا، تو اس زیادہ بیان کرنے کے خلاف بعض لوگوں نے آواز اٹھائی کہ مظالم ہوئے مگر اتنے نہیں ہوئے، ایسے نہیں ہوئے، تو جن لوگوں نے آواز اٹھائی ان کے خلاف قانون بنایا گیا ہولوکاسٹ سے متعلق قانون، وہ یہ کہ ہولوکاسٹ کہتے ہیں ان مظالم کے، کہ ہولوکاسٹ کے خلاف ہولوکاسٹ کے واقعات کہ اگر کوئی انکار کرے تو وہ قابل سزا جرم ہے۔ آج وہاں مغربی ممالک کے اسکولوں میں بچوں کو وہ سبق پڑھایا جاتا ہے، قانون پڑھایا جاتا ہے۔ تو جب یہودیوں کے مذہبی وقار کے تحفظ کے لیے بین الاقوامی قانون ایک مذہب کے لیے بنایا جا سکتا ہے، میڈیا کو پابند کیا جا سکتا ہے، صحافیوں کو اور سیاسی لوگوں کو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ الحمدللہ پھر یہی بات ہمارے سب ساتھیوں نے کہی، تمام مکاتب بزرگ علماء نے کہی، تاجر برادری نے بھی یہی کہی، اور پھر مسلم ممالک کے جو قونصل جنرل صاحبان تھے انہوں نے بھی یہی کہی، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ ہم یہ بات اپنی حکومتوں کو پہنچائیں گے۔ امریکی قونصل جنرل نے اور برطانیہ کے قونصل جنرل نے بھی بیان کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے بہت توجہ سے آپ کی سب باتیں سنی ہیں اور ہم ان آپ حضرات کے غم میں شریک ہیں، اور ہم یہ ساری باتیں اپنی حکومتوں کو پہنچائیں گے۔ دعا کرنی چاہیے کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ آپس میں امن و امان کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور
ایک ایسا قانون بنے جو تحفظ ناموس رسالت کے سلسلے میں پوری دنیا پر نافذ ہو سکے. اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ کوشش کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور ہماری مدد بھی فرمائے.